محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ وقال أيضا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا۔ وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو اشتہارات کے ذریعے سے اطلاع دی گئی ہے کہ اس میرے جو محاضرے کا عنوان ہے وہ نوجوانوں میں جنسی بے راہ روی، مثلا شراب نوشی، جوا بازی اور نائٹ کلبوں یا قہوہ خانوں، چائے خانوں وغیرہ میں شب بیداری اور اس طرح کے سیاہ کارنامے، مطلب جو آج کا انحراف کا ظاہری نمونہ ہے نوجوانوں میں، وہ عنوان ہے۔ اور اس عنوان کے تحت جو باتیں کہنی چاہیے اس کی ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے کہ پہلے نوجوان یہ سمجھے کہ ہم ہیں کیا اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور ہم جس رخ پر جا رہے ہیں اس رخ پر چل کر کیا ہم مستقبل میں اپنے قوم، اپنی ملت، اپنے معاشرے کے لیے مفید ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اسلام نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ہم تعمیری رہیں، تخریبی نہیں۔ کچھ کرنے کا جذبہ لے کر اٹھیں، بناؤ کو فروغ دیں اور بگاڑ کو روکیں اور بگاڑ کے سد باب کی کوشش کریں۔ اور شباب کا جو عربی مفہوم ہے لغوی اعتبار سے وہ نما اور زیادہ کے بڑھنا۔ میں نے ایک چند آیتیں مختصر سے خطبے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات میں آپ کو اسی ذمہ داری کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے اپنی ذات کا واسطہ دے کر کے اللہ الذی، اللہ کو پہچانو، اللہ وہ الذی خلقکم من ضعف، بڑی کمزوری کی حالت میں تمہیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو، ماں کے محتاج، اپنی ہر ضرورت کے لیے بولنے تک کی سکت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جوانی کا، قوت آتی ہے، دھیرے دھیرے آپ بچے رہتے ہو، پھر نوجوان ہوتے ہو، پھر شباب اور جوان ہوتے ہو۔ پھر اس قوت کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جب آپ اپنے بچوں کے محتاج ہو جاتے ہو، بڑھاپے کا، ادھیڑی کا، اور وہ ارذل العمر کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں یہی نوجوان اپنے بزرگوں کے پھر کام آتا ہے۔ جس طرح ان بزرگوں نے اس کی کمزوری کی حالت میں اس کی تربیت کی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ تمہارے والدین پر اسی طرح اپنی رحمت نازل کر جس طرح بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی تھی، جب ہم ان کے محتاج تھے اپنی حرکات کے لیے بھی، کروٹ ہونے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گود میں کھیلتے تھے، اپنی گندگیوں کی صفائی میں بھی ان کے محتاج تھے۔ تو اب جب وہ ناداری کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، کمزوری ناتوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی خبر رکھیں۔ تو قوت کے بعد کمزوری، اور اللہ تبارک تعالیٰ آیت کے آخر میں فرماتا ہے یخلق ما یشاء، اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور ہر چیز کی پیدائش میں اس کی اپنی حکمت ہے۔ وہ العلیم القدیر، بہت علم والا اور بہت قدرت والا ہے وہ۔ اور وہیں جو میں نے دوسری آیت پڑھی تھی اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ فساد معاشرے میں یوں ہی نہیں آتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی امت پر عذاب یوں ہی نہیں نازل کرتا،
وہ امت بذات خود اپنے کرتوت کے نتیجے میں عذاب کے اسباب پیدا کرتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالی اس امت کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ میں نے سورہ اسراء کی جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تو امرنا مترفیہا، ان میں کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، اس میں وہ لوگ فسق و فجور اور برائی کے کام انجام دیتے ہیں، فحق علیہ القول، پھر اللہ کا قول ان پر صادق آ جاتا ہے، فدمرناہا تدمیرا، تب ہم بستی کو تہس نہس کرتے ہیں۔ اور وہیں تیسری آیت جو میں نے پڑھی، وہ اسی احساس کو زندہ کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی آل اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جو ہوگی کہ تربیت اسلامی ہو۔ کوئی، میں نے اسی لیے بچپنے کا اور پیدائش کا تذکرہ کیا کہ کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے نوجوان نہیں نکلتا، یا جوانی کی اور قوت کی مکمل حالت میں نہیں نکلتا۔ یہ بتدریج عمر کا ایک ایسا مرحلہ ہے جو آدمی وہاں تک پہنچتا ہے، اور اس مرحلے کی اہمیت ایسے سمجھیے کہ انسان سے اس کی پوری عمر کا سوال ہوگا، اس کے مال کا سوال ہوگا، اس کے علم کا سوال ہوگا، مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، سب کا سوال ہوگا، بطور خاص جوانی کا سوال ہوگا، کیونکہ یہ جوانی کا مرحلہ بے حد اہم مرحلہ ہے ایک انسان کی زندگی کا۔ فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب وہ اپنی سب سے مکمل خلقت کو پہنچ گیا، سب سے قوت والی عمر کو، اور 40 سال کا، آتیناہ علما وحکمت، ہم اس کو علم و حکمت سے نوازتے ہیں۔ اب اللہ اپنے انبیاء کے بارے میں فرماتا ہے، تو جب یہ ذمہ داری کی عمر ہے، قوت کی جہاں عمر ہے، وہیں امت کی راہ راست پر لے جانے کی جو ذمہ داری امت کو، وہ اسی مرحلے کے لوگوں پر پہلے عائد ہوتی ہے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کی فرمائش پر ان کو مدینہ اسلام کا داعی و مبلغ بنا کر کے بھیجا، جہاں ایک طرف وہ نوجوان تھے، دوسری طرف اسلام سے پہلے کی ان کی زندگی اگر آپ پڑھیں تو مکہ کے سب سے خوشپوش، سب سے عمدہ لباس پہننے والے، سب سے اچھی خوشبو استعمال کرنے والے، اور سب سے زیادہ بن سنور کر رہنے والے نوجوان تھے۔ اسلام لائے، دین کی دعوت کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، مدینہ والوں کی فرمائش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجا۔ ان کی دعوت سے مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں اسلام نہ داخل ہو چکا ہو۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم سے جنگ کا، غزوے کا ارادہ کیا تو ان کو کمانڈر منتخب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس لشکر کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو ان کی کمانڈری اور ان کے لشکر کی تنظیم کو اسی حالت پر باقی رکھ کر کے بھیجا۔ یہ سب نوجوانوں کی کیا مقام و مرتبت ہے اسلام میں، اس کو واضح کرنے کے لیے امت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ کے انتخاب کا ارادہ کیا، ضرورت اور شرعی احکام کی تبلیغ اور امت کی سیاست کے لیے، تو ان کی نظر انتخاب کس پر پڑی؟ ایک نوجوان شخص پر، عمر بن الخطاب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو اس وقت بھی قوت شباب سے بہرور تھے۔ نوجوان ہی کسی قوم کی طاقت، اس کا سرمایہ اور اس کے مستقبل کی ضمانت بھی ہوتے ہیں۔ مثالیں بے حد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے چھوٹے صحابی کو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے بزرگ صحابہ کے ساتھ بیٹھاتے تھے۔ ان کو ناگوار لگتا تھا کہ یہ نوجوان ہماری مجلس میں ہمارے ساتھ کیوں؟ تو جب ان لوگوں سے آزمایا، ان لوگوں کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو،
تو ان کو یہ بتلانے کے لیے کہ ان کو یوں ہی نہیں بٹھایا جاتا، ان کے علمی مقام اور مرتبے کے لیے، ان کے مشورے کے لیے، ان کی رائے کے لیے بٹھایا جاتا ہے۔ نوجوانوں کی یہ عمر جہاں روحانی تربیت کی محتاج ہوتی ہے، وہیں ان کو جسمانی تربیت کو بھی صحیح رخ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان کی جسمانی تربیت صحیح رخ پر نہ ہو تو یہ اس قوت اور اس طاقت کو وہ بے راہ روی کی راہ پر لے جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کو اسی لیے غض بصر اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اور مومنہ عورتوں کو بھی غض بصر اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اور نوجوانوں کی شادیاں کرانے کا اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور اس وعدے کے ساتھ کہ اگر مالی محتاجگی ہوگی تو ہم ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں کس لیے؟ تاکہ ایک نوجوان عفت و عصمت کے معاملے میں اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے اپنے دونوں ہونٹوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان، اور دونوں جبڑوں کے بیچ کی چیز یعنی زبان، اور دونوں پیروں کے بیچ کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ نے دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ یا معاشر الشباب، نوجوانوں کی جماعت سن لو، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو نکاح کی طاقت رکھے، نکاح اور اس کے جو لوازمات ہیں ان سب کی جس کو استطاعت ہو وہ شادی کرے۔ ومن لم یستطع، اور جس کو استطاعت نہیں ہے فعلیہ بالصوم، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، یہ اس کی شہوت کے توڑ دینے کا سبب بنے گا اور اس کے لیے ڈھال بھی ہوگا، اس کو برائیوں سے روکے گا۔ تو نوجوانوں کی جنسی بے راہ روی کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ شادی کی عمر کو پہنچیں تو ان کے لیے بہتر شریک حیات کا انتخاب کر کے اور اسلامی طور طریق کے مطابق بابرکت طریقے سے کم نان و نفقے والی ان کی شادی کرا دی جائے۔ اس طرح سے ان کو ایک ذہنی استقرار اور سکون حاصل ہوگا، اور جو چند باتیں کہی جاتی ہیں کہ شادی سے بہت سی چیزوں میں رکاوٹ آتی ہے، یہ بالکل اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے برعکس بات ہے۔ شادی سے ذہنی استقرار حاصل ہوتا ہے، نہ یہ تعلیم میں رکاوٹ ہے، نہ یہ کاروبار میں رکاوٹ ہے، نہ یہ کسی طرح کے عہدے اور منصب کی ذمہ داری نبھانے میں رکاوٹ ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں انسان اور بہتر طور پر ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہے۔ نوجوان بے راہ روی کا شکار کیوں ہوتا ہے جنسی میدان میں خاص طور سے؟ اس کے اگر ہم اسباب پر غور کریں تو اگر خاندان بکھرا ہوا ہے اور خاندان میں دینی تعلیم نہیں ہے اور بچے کو شروع سے اسلامی تربیت پہ نہیں ڈھالا گیا تو بڑے ہو کر کے اس کے بہکنے کا امکان بہت شدید ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ توجہ تعلیم پر ہو، اور آج جو نوجوان کو یہ خطاب ہے، یہ خطاب ضمناً ان نوجوانوں کے والدین کو بھی ہے کہ ان سے جو قصور اب تک سرزد ہو رہا تھا اس سے وہ جاگیں اور نوجوانوں کی بہتر طور پر رہنمائی کریں کہ اسلام ان سے کیا چاہتا ہے اور کس طرح سے وہ کل مستقبل میں جا کر کے اسلام کے لیے خیر و برکت کا سامان ہو سکتے ہیں، مفید اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ تو اگر صحیح تربیت گھروں میں مفقود ہے تو صحیح تربیت کا اہتمام کریں، ان کے کانوں میں دین کی بات ڈالیں، اللہ کے جو فریضے ان پر عائد ہوتے ہیں، پنجگانہ نماز اور روزمرہ کے جو اذکار ہیں، سونے جاگنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، کھانے کے پہلے اور کھانے کے بعد کے، بیت الخلاء جانے اور بیت الخلاء سے نکلنے کے، اور نعمتوں کو پانے کے وقت، شدائد اور مشکلات کے وقت شیطان سے حفاظت کے جو اذکار ہیں ان کو یاد کرایا جائے، اس کا ایک ماحول بنایا جائے۔ رفتہ رفتہ گھر میں اگر یہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ان بے اعتدالیوں میں، ان بے راہ رویوں میں، اور یہ جو راہ حق سے فرار ہے، اسلام سے فرار ہے، بے رغبتی ہے، بیزاری ہے، اس میں کمی آئے گی۔ اور اس کے بعد اگر دینی تعلیم میں بچپن میں کمی رہ گئی تو تعلیم کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد تعلیم آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، یا اگر آپ کوشش کریں تو آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ صحابہ کرام میں سے اکثر
جوانی کی حالت میں یا جوانی کے بعد 40 45 50 سال کی عمر میں بھی اسلام لائے، لیکن ان کو دین سیکھنے سے ان کی عمر نے کبھی منع نہیں کیا، رکاوٹ نہیں ڈالی۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کرتے رہیں، اور دین کا علم جتنا ہمیں ضروری ہو اس سے اپنی بے رغبتی کو ختم کریں۔ آتے ہیں تربیت کے ایک اور بہت اہم بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ نماز اور مسجد سے لا تعلقی اور والدین اور اولیاء الامور کا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم نہ دینا، اور اس کے نتیجے میں نوجوانوں کو ایک فراغ حاصل ہونا، یہ بھی ان کی بے راہ روی کا ایک بہت اہم سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، متفق علیہ روایت ہے کہ دو نعمتیں ان میں اکثر لوگ خسارے کے شکار ہیں، الصحۃ والفراغ، ایک تندرستی اور دوسرے خالی وقت۔ اور غور کیجئے نوجوان سے زیادہ تندرست کون ہے، اور اگر ہم نے اس کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ڈالیں تو اس سے زیادہ فارغ کون ہے؟ تو اگر ہم یہ تندرستی کے وقت میں اس کو ذمہ داریوں سے نہیں باندھتے اور اس کو خالی چھوڑتے ہیں تو اس کے انحراف کے ذمہ دار ہم ہیں، اور اللہ تبارک تعالی ہمیں اسی بات سے روکتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ان کو مسجد سے جوڑنے کی کوشش کریں، نماز کا حکم دیں، اور خود اپنے اندر اصلاح کریں، والدین اور اولیاء امور اپنے اندر اصلاح کریں۔ بچہ اگر آپ کل تک نمازی نہیں تھے، آج آپ مسجد جانے لگیں گے تو وہ اندر اندر اس بات کی فکر میں لگے گا کہ ابا یا چاچا یا دادا جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو میری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی نماز کی پابندی کریں۔ اس لیکچر کا دوسرا جز تھا شراب نوشی۔ کسی بھی چیز میں مبتلا ہونے کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے اس چیز کے شرعی حکم سے لا علمی۔ اگر آج کا نوجوان یہ نہیں جانے گا کہ شراب کیا ہے اور اسلام میں شراب کا حکم کیا ہے اور کیوں اسلام نے شراب خوری سے منع کیا ہے، تو وہ شراب پینے میں گریز نہیں کرے گا اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی سب سے پہلے بتلایا جائے کہ یہ ان چند امور میں سے ایک ہے جن کی حرمت نازل کرنے میں قرآن نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کئی مرحلے اختیار کیے، تب جا کر کے اس کی حرمت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے شراب کی برائی بتلائی، پھر اس کے بعد کہ یہ شیطانی عمل ہے اور اس میں مطلق خیر نہیں، اور جو تھوڑا سا خیر ہے بھی تو اس کے نتیجے میں اس کی خرابیاں اس قدر ہیں کہ اس میں کسی انسان کو کوئی بھلائی نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر کار فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو کہہ کر کے اس کی حرمت نازل فرما دی۔ اس حرمت کے نزول کے بعد صحابہ کا جو عمل تھا، ہاتھ میں اٹھے جام، نوجوان غور سے سننے کی ضرورت ہے، ہاتھ میں اٹھے جام رکھ دیے گئے، توڑ دیے گئے، مٹکے میں بھری شرابیں بہا دی گئیں، مدینے کی نالیاں شرابوں سے لبریز تھی، بہہ پڑی، اور کسی نے بھی اس حرمت کے نزول کے بعد شراب کو منہ سے لگانے کی کوشش نہیں کی۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی غور کی ہے، اور یہ ہونا چاہیے آج بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی حرمت نازل ہونے کے بہت دنوں بعد تک عام مجالس میں شراب کی حرمت کی یاد دہانی لوگوں کو کراتے رہے، کہ تاکہ وہ لوگ جنہوں نے اب تک اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شراب کی حرمت کی بات نہ سنی تو ان کے دلوں میں بھی یہ بات راسخ ہو جائے اور شراب کا چلن معاشرے سے 100% ختم ہو جائے۔ اب غور کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی شراب کی حرمت کو لوگوں کے دلوں میں پیوست کرنے کے لیے، بٹھانے کے لیے، اور ان کو شراب سے باز رکھنے کے لیے، کیونکہ شراب بہت پسندیدہ چیز تھی عربوں کی۔ وہ کہتے تھے وَنَشْرَبُهَا فَتَتْرُكُنَا مُلُوكًا
وَأُسْدًا لَا يُنَحْنِهُنَا اللِّقَاءُ، کہ ہم شراب پی کر تو بہادر ہو جاتے ہیں شیر جیسے، دشمنوں کے مقابلے سے ہمیں کوئی چیز ڈگمگاتی نہیں ہے۔ تو شراب کے انہوں نے 300 سے زائد نام رکھے تھے، اور صبح کی، شام کی، دوپہر کی، ہر وقت کی اور ہر چیز سے بنی ہوئی شراب کے الگ الگ نام تھے، بڑے گرویدہ تھے شراب کے۔ لیکن جو چیز ان کے مطمع نظر تھی وہ ہمارے بھی ہونی چاہیے کہ جب اللہ کا فرمان نازل ہو گیا کہ اس کو نہیں کرنا ہے، جس طرح وہ باز رہے اور ان کے لیے یہ ممکن ہوا، آج ہمارے لیے بھی ممکن ہے کہ ہم اگر اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق شراب کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ اور ایک چیز اور جو شراب سے باز رکھنے میں معاون ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شراب پینے والے کو ایک حد کے طور پر 40 کوڑے لگائے جائیں گے، اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں 80 کوڑے لگائے تھے، جو حد قذف ہے، کسی پر برائی کا الزام اور تہمت لگانے کی حد ہے، کیونکہ جب وہ شراب پیے گا تو اول فول بکے گا، اور اگر اول فول بکے گا تو کسی کی عزت اچھالے گا، اور جب عزت اچھالے گا تو وہ 80 کوڑے کا مستحق ہوگا، اسے 80 کوڑے لگیں گے۔ تو غور کی بات یہ ہے کہ شراب جب آدمی پی کر کے حد کا مستحق ہوگا اور لوگوں کے سامنے اپنے کو حد نافذ کرنے کا مستحق بنائے گا تو بذات خود اس کی ذلت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نعیمان نام کا ایک شخص، راوی کی روایت کرتے ہیں عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نعیمان نام کا ایک شخص شراب پی کر کے بدمست ہو کر کے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ تو ہم میں سے کوئی اپنی چپل سے، کوئی کھجور کی چھال سے، کوئی کسی چیز سے، جو جس کے ہاتھ میں آیا اس سے مارنے لگے۔ آدمی اس طرح کی ذلت کا اپنے آپ کو کیوں مستحق قرار دے، اپنے آپ کو اس ذلت کے لیے کیوں آمادہ کرے، اور اس ذلت کے لیے کیوں اپنے آپ کو اس ذلت کو جھیلنے کے لیے آمادہ کرے اور ایسا عمل کرے کہ جس کے نتیجے میں اس کو یہ ذلت اور یہ رسوائی جھیلنی پڑے۔ شراب نوشی کی حرمت اور اس کے باوجود نوجوانوں کا شراب نوشی کی طرف مائل ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی تھی کہ میری امت میں آگے چل کر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو زنا کو، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أُنَاسٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ جو زنا جیسی حرام کاری کو اور ریشم جو کہ اسلامی مردوں پر حرام ہے اس کو، شراب نوشی کو، اور لہو و لعب اور گانے بجانے کے موسیقی کے آلات کو جائز سمجھیں گے۔ اور شراب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسمونہا بغیر اسمہا، شراب کا نام بدل دیں گے۔ یہ بہت کام کی بات ہے کہ ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو یا جس کی زیادہ مقدار نشہ کرتی ہو، اس کی ادنا سی مقدار بھی ہمارے اوپر حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر الفرق منہا، ما اسکر الفرق منہ فملء الکف منہ حرام، کہ جس کی اگر تھالی بھر کھانے سے نشہ ہو تو اس کا ایک چلو بھی ہمارے اوپر حرام ہے۔ اور ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، یا ہر وہ چیز جو انسان کو اپنا عادی بنا لے، بہت سے ایسے چائے خانے جو آج کے اسٹنگ آپریشن کرنے والوں نے دریافت کیے کہ وہ اپنے چائے اور قہووں میں ایسی چیز ملاتے ہیں کہ انسان اس کا دھیرے دھیرے عادی ہو جائے، اور مقررہ وقت پر اگر اس کو وہ مشروب، وہ چائے نہ ملے تو اس کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا ہیجان اور خلش پیدا ہو، جس کے بعد وہ اس چائے کو پینے کے لیے مجبور ہو اور ان جگہوں پر جائے۔ تو ان جگہوں پر جانے کی جو بہت ساری خرابیاں، ان میں سے ایک یہ ہے
کہ آپ کے لا علمی میں آپ کو ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جس کا شریعت نے ناجائز ہونے کا حکم لگایا ہے اور جو حرام ہیں، اور آپ لا علمی میں ایک اللہ کی حرام کردہ چیز کو نوش فرماتے ہیں۔ شراب نوشی کی وجوہات اگر تلاش کریں تو اس کی ایک وجہ تعلیم سے جڑی ہوئی بھی ہے۔ حیرت ہوگی، لیکن جو نوجوان مشنری اسکولوں میں تعلیم پاتے ہیں وہ کم حیرت کا شکار ہوں گے، یا انہیں حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے ساتھ جو دوست ہوتے ہیں دوسرے مذہب کے، ان کے یہاں شراب حرام نہیں ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی پی لیا جائے جس سے نشہ نہ ہو تو وہ ہمارے اوپر حرام نہیں ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ بیئر شراب نہیں ہے، یا فلاں مشروب جو نشہ آور تو ہے لیکن چونکہ اس کا نام شراب نہیں ہے اس لیے وہ ہمارے اوپر حرام نہیں ہے۔ ان سارے شبہات میں ڈالنے کے لیے وہ لوگ شراب کا نام بدل کر کے بیئر اور یہ اور وہ انرجی ڈرنک اور یہ، میں نے ایک اصول آپ کو دیا کہ جو چیز آپ کو اپنا عادی بنا لے اور جس کو لیے بغیر آپ کی طبیعت کو قرار نہ رہے، اس کی عادت بنے، وہ چیز آپ کے یہاں استعمال کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد شراب کے نتیجے میں اسلام نے اس لیے اس کو حرام کرا دیا کہ آدمی اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے اور وہ آل فال بکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی ذلت اور حقارت کا نشانہ بنتا ہے۔ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، کیسا انسان ہے، نشے میں بدمست گھوم رہا ہے، نالی میں گرا پڑا ہے، آل فال بک رہا ہے، گالی گلوچ بک رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں اسلامی عادات کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد تمام تر تحقیقات اس بات کی کھلی گواہی دے رہی ہیں کہ شراب نوشی کے نتیجے میں جسم کے اندرونی اعضاء رفتہ رفتہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بالخصوص لیور یا جگر جس کو کہتے ہیں، انسان کا کلیجہ شراب پینے کے نتیجے میں دھیرے دھیرے چھلنی ہو جاتا ہے اور اس کو لیور کی خرابی اور لیور کے فیل ہونے کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تیسرا جو نقطہ تھا اس لیکچر کا وہ تھا جوا بازی، اور بہت سے نوجوان یہ کہیں گے ہم لوگ کہاں جوا کھیلتے ہیں۔ جوئے کی سازش بازوں نے ایسی ایسی شکلیں نکال دی ہیں میرے دوستو کہ آپ سوچتے ہو کہ ہم اپنی تسلی اور اپنی تھوڑی سی ریفریشمنٹ اور وقت گزاری کا انتظام کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ آپ کو قمار بازی اور جوئے کا مرتکب کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے یہ گیم جس میں بازیاں لگائی جاتی ہیں، بطور خاص میں لوڈو کا تذکرہ کروں گا، اور بہت سارے اسلامی اسکالرز نے اس کو نرد شیر یا جو ہے گوٹیوں سے کھیلنے والے جس کھیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اس کی قبیل سے قرار دیا ہے، اور اس میں وقت کا ضیاع ہے۔ لیڈو کھیلنے سے کوئی فائدہ تو ہمیں حاصل ہوتا نہیں، البتہ ہمارا وقت بے تحاشا رائیگاں جاتا ہے، لہذا اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے دو ملکوں کے درمیان ہونے والے بہت سارے کھیلوں کے مقابلے کرکٹ اور فٹ بال، اس موقع پر بازیاں لگائی جاتی ہیں کہ اگر فلاں نے اتنے رن بنائے، اتنے چوکے اور اتنے چھکے لگائے تو ہر چوکے پر ہر چھکے پر میری طرف سے اتنا، ان کی طرف سے اتنا، اس موقع پر بیسیاں کھیلی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جوئے کے عموم میں داخل ہیں اور ناجائز ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایسے تمام گیم جو کوائنس یا پوائنٹس یا اس کے نام پر آپ کو کچھ انعامات دیتے ہیں، جن کو اگر آپ چاہیں تو اپنے بینک اکاؤنٹ میں یا اپنے یو پی آئی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیں، یہ ساری چیزیں جوا کے مفہوم میں داخل ہیں، اور اسلامی شریعت میں جوا کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور سوشل میڈیا کے ان گیموں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ان سے ہونے والی کمائی حرام ہے، اور ان سے بہتر ہے کہ آپ اسی وقت کو اسی ڈیوائس کے ذریعے سے ایسی چیزوں کے سیکھنے میں لگائیں
جو آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بنے یا علم میں اضافے کا سبب بنے۔ علماء کے محاضرے اور لیکچر بے تحاشا ہیں یوٹیوب اور دوسرے چینلز پہ، ان کو سنیں۔ تلاوتیں ہیں ان کو سنیں۔ اسلامی اذکار کی کلپس بنا کر کے علماء نے ڈالی ہیں کہ دعائیں یاد کرنی ہو تو ان کلپس کے سہارے مدد سے دعائیں یاد کی جا سکتی ہیں، اور ان سے اپنے لیے بہتری کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ آخری بات جو ان ساری برائیوں میں پڑاتی ہے اور اس پر گھر والوں کو بھی اور انسان کو خود بھی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے صحبت۔ اور بطور خاص اگر برے دوست آپ کے ساتھ لگ گئے تو وہ بیک وقت آپ کو نہیں برائی کی طرف لے جائیں گے، رفتہ رفتہ آپ کو برائی کی طرف گھسیٹ کر کے لے جائیں گے۔ دو حدیثیں میں اس موقع سے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ برے دوستوں سے بچیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، مومنوں کے ساتھ رہو، یعنی جن کا ایمان پختہ ہو، جو برائی کی طرف نہیں جاتے۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور اگر دعوت وغیرہ میں بلاؤ تو پرہیزگاروں متقیوں کو بلاؤ، فاسقوں فاجروں کو مت بلاؤ، اور آپ کی پہچان آپ کے دوست سے ہے۔ المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تو انسان کو چاہیے دیکھ لے کس کو دوست بنا رہا ہے، کیونکہ کہا جائے گا جب آپ کی پہچان کرائی جائے گی، تعارف کرایا جائے گا، تو کہا جائے گا یہ فلاں کا دوست ہے، اور اگر وہ برا رہے گا تو گویا برائی کی طرف آپ کی نسبت کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف آپ ہے کہ آپ نے اس کی صحبت اختیار کی۔ اور اچھے اور برے دوست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل نافخ الکیر وحامل المسک، کہ اچھے برے دوست کی مثال بھٹی پھونکنے والے اور عطر فروش کی مثال ہے۔ فحامل المسک، کہہ رہے ہیں اگر اچھا دوست ہے تو مسک کو اٹھا کر کے چلنے والے جیسا ہے۔ اما ان یہدیہ کا، یا تو آپ کو تحفہ دے دے گا، اما ان تبتاع منہ، یا آپ اس سے خرید لو گے، او تجد منہ ریحا طیبتا، یا کم سے کم اس عطر کی اچھی خوشبو ہی محسوس کرو گے۔ لیکن بھٹی پھونکنے والا یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً، یا آپ اس سے بری اور بدبو محسوس کرو گے، بری مہک اور بدبو محسوس کرو گے۔ تو برے دوست کی مثال آپ نے بھٹی پھونکنے والے، جس بھٹی سے بری گیسیں اور بدبوئیں نکلتی ہیں، اس سے دیں۔ اس انحراف کے اسباب میں سے میں مختصراً 2-3 باتیں گناؤں۔ مال کی کثرت بھی ہے۔ اسلام جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے ساری سہولیات زندگی فراہم کر دی کھانے پینے کی، لیکن ان کی دینی تربیت کی فکر نہیں کی، تو یہ بھی ان کے انحراف کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ مال پائیں گے تو مال کے ساتھ وہ اس کو بیجا خرچ کرنے کی فکر بھی کریں گے، اور بیجا آزادی والدین کا، اولیاء الامور کا نوجوانوں کو نہ ٹوکنا، ان کا ایک طرح سے روب اور ڈر اپنے اوپر طاری کر لینا کہ منع کرنے کے نتیجے میں بگڑ جائیں گے، غصہ ہوں گے، ناراض ہوں گے، سمجھائیے۔ اور اسلام میں سزا کا جو طریقہ ہے، نرمی سے، حکمت سے سمجھانے پر جب نہ مانے تو آخر میں آپ عقاب اور سزا دینے سے مت ڈریے، کیونکہ یہ بھی تربیت کا ایک پہلو ہے، اور اس کو فراموش کر کے ہم صحیح تربیت اپنے نوجوانوں کی نہیں کر پائیں گے۔ اور وہیں نوجوانوں سے بھی میری اللہ کے واسطے گزارش ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور اب تک جو بے اعتدالیاں، بے راہ رویاں تھیں، انحراف تھا، اور راہ حق سے فرار تھی، دین سے غفلت تھی، نمازوں سے بیزاری تھی، ان سے باز آئیں اور اللہ سے اور دین سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ اور حضرت عقبہ ابن عامر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اگر آپ خالی ہیں تو آپ کا گھر آپ کا بہترین ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان فرامین پر جو باتیں آپ کے سامنے پیش گئیں، اللہ اور رسول کی پیش کی گئیں، ان کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو تمام طرح کے انحرافات اور بگاڑ سے نکال کر راہ استقامت پر گامزن کر دے، جب تک تو انہیں اسلام کی زندگی جینے کی توفیق دے، جب تک اس دنیا میں رکھے، اور جب ہمارے اور ان کے اس جہان سے جانے کا وقت آئے
تو کلمہ اسلام، کلمہ اخلاص پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔